As we went forward, there were more emaciated cows, more donkeys, and even a big bull with lowered horns. Eventually, we made it to the madrasa. The madrasa was packed with boys and filled with the drone of Quranic recitation. علی اعتراض ایک عام شہری ہیں جنہیں اپنی پوری زندگی اسلام کو سمجھنے میں گزاری ہے. وہ اسلامی تحقیق کے کئی مختلف شعبوں سے وابستہ رہ چکے ہیں. تو میری کتاب جو ہے یہ ایک سٹوری میری زندگی کی کہانی ہے برتھ سے لے کے اب تک، لیکن اس کا فوکس اس میں زیادہ اسلام کے بارے میں ہے اور گروئنگ اپ ان مسلم ہاؤس ہولڈس کے بارے میں ہے. تو پاکستان میں جب میں رہتا تھا میں وہاں مدرسہ بھی اٹینڈ کیا تھا اور وہاں اس موضوع کے بارے میں بھی لکھا ہے. اور پھر جب ہم یہاں آئے تھے کیسے میں مسلم ہاؤس ہولڈس میں اور کیسے 9/11 کے بعد ہماری تھوڑی سی زندگی چینج ہو گئی تھی. علی اعتراض کی کہانی بہت سے پاکستانی اور مسلمان تارکین وطن کی کہانیوں سے ملتی جلتی ہے جو امریکہ آ کر اپنے نئے ماحول میں کئی مختلف آئیڈیاز کا سامنا کرتے ہیں. علی اعتراض کی کتاب چلڈرن آف ڈسٹ اس اندرونی تصادم کو اپنے تجربات کے ذریعے دکھانے کی کوشش ہے اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کی ایک جھلک دکھاتی ہے. جو پاکستانی آتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز یہاں زیادہ نہیں ہیں ریلیجس انسٹیٹیوشنز 90s میں اور 80s میں جو پاکستانی آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کافی ہماری ریلیجس جو ریلیشن شپس بنے ہیں وہ عرب لوگوں کے ساتھ بنے ہیں اور اور کچھ دفعہ افریقن امریکنز کے ساتھ بنے ہیں اور ہمیں خود ہی نہیں پتہ چلا کہ ہم کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے اسلام کے پاکستانی اسلام ہے یا عرب اسلام ہے یا امریکن اسلام ہے، تو یہ کافی کنفیوزنگ بات ہوتی ہے. چلڈرن آف ڈسٹ کی کہانی لاہور میں شروع ہوتی ہے جہاں 5 سال علی اعتراض اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتے تھے اور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کے بعد علی کے والدین ان کے اور ان کے بھائی کو لے کر امریکہ منتقل ہوتے ہیں. پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ لٹریری دنیا میں تو کافی کم نکلا ہے، اتنی زیادہ اسے اٹینشن نہیں دی گئی. انڈین ڈائسپورا کی زیادہ بات ہوتی ہے، کچھ دفعہ پرشین ڈائسپورا کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا ڈائسپورا جو خود ہے اتنا بڑا ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، کینیڈا، اور اس ڈائسپورا کے اندر جو ایک ریلیجن کی بات ہے، کس طرح پاکستانی بچے پلے بڑھتے ہیں ان مسجدوں میں، جو ڈائسپورا کی مسجدیں ہیں ساری، وہ میری کہانی ہے. علی اعتراض کا کہنا ہے کہ حالانکہ انہوں نے خود کسی حد تک 2 مختلف ثقافتوں کے درمیان اپنا راستہ تلاش کیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ پاکستان میں ہی رہیں. ہم جب آتے ہیں ویسٹ میں آتے ہیں، ہم اکنامک ریزنز کے لیے آتے ہیں، ہم پیسے بنانے کے لیے آتے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں، لیکن ہماری آئیڈینٹی فارمیشن کو کافی شاک لگتا ہے جب ہم ویسٹ میں آتے ہیں. اور اس چیز کی بات نہیں ہوتی امیگریشن سے پہلے، اس چیز کی بات نہیں ہوتی جب اسٹوڈنٹس وہاں سے یہاں آتے ہیں، اس کو ایکنالج ہی نہیں کیا جاتا. اور میرا خیال ہے کہ کتابیں، آرٹس، لٹریچر، ان کے ذریعے اس طرح کی گفتگو ہم اسپیشلی یوتھ میں اور اگلی جنریشن میں ہو سکتی ہے. چلڈرن آف ڈسٹ امریکی مسلمانوں کو سمجھنے میں ایک بہت ہی اہم کتاب ثابت ہو سکتی ہے. اور ان دنوں جب دہشت گردی اور اسلامی انتہا پسندی کے بارے میں امریکہ اور مغربی دنیا میں کئی تحفظات سامنے آ رہے ہیں، امریکہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی آوازیں بہت ہی غور سے سنی جائیں گی. رضا نقوی، اردو VOA، فیلاڈیلفیا.